السلام علیکم. لفظ خوبصورتی ذہن میں آتے ہی بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، جیسے خوبصورت لہلہاتے ہوئے کھیت، ٹھنڈی ہوائیں، سمندر کو چھوتی ہوئی ساحل کو چھوتی ہوئی لہریں اور بلند و بالا پہاڑ جو برف کی گالوں سے بھرے ہوئے ہوں. لیکن ان سب کے ساتھ انسانوں کی خوبصورتی کو بھی ہم آبزرو کرتے ہیں اور اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور ہم اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ہو گئی نیچر کی خوبصورتی اور ایک ہو گئی انسان کی خوبصورتی. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر وہی سمندر جو کہ ہرا نیلا اور کبھی کبھی ہلکا ہلکا سا وائٹش ہوتا ہے، اگر اس کے اندر جگہ جگہ کالے 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 سے دھبے آ جائیں، کیا اس کی خوبصورتی آپ کو اچھی لگے گی؟ کیا وہ آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے گا؟ لہلہاتے ہوئے کھیت، ہرے کھیت اگر اچانک سے ڈارک براؤن ہو جائیں یا اچانک سے ان پہ جو ہے ان کے پتے جھڑ جائیں، کیسا فیل ہوگا؟ پہاڑ میں جگہ جگہ شگاف پڑ جائیں، برف پگھل کے عجیب کالی ہو جائے یا کائیاں جم جائیں، کیسا لگے گا؟ انسان کی خوبصورتی بھی بالکل ایسی ہی ہے، باہر سے خوبصورت اندر سے کالی. کچھ لوگ بڑے حسین ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور بہت ٹائم تک یاد بھی کرتے ہیں یار کہ ہم نے وہ جو بیوٹی دیکھی تھی نا وہ یادگار تھی. لیکن جب کوئی ایسا شخص، ناٹ ایوری ون، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپس بناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. ان کے اندر ان کا جو کانشیسنس ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ان کے دل میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہے، وہ ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی اناد رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ان کی لائف میں حصہ ہے جو وہ جانے نہیں دیتے. وہ ہر بات پہ جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، وہ ہر بات کے اوپر لڑنے کو تیار رہتے ہیں. وہ فارگیو نہیں کرنا جانتے، وہ فارگیٹ کرنا نہیں جانتے. فارگیونیس اور فارگیٹنیس اگر آپ کی زندگی سے نکل جائے، آپ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہو، آپ کے چہرے میں ملائمت نہیں رہے گی، سافٹنس نہیں رہے گی، اپنے ایج سے کہیں بڑے لگنے لگیں گے. I would appreciate to those men or women جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کا انسان بہت پیور ہوتا ہے. وہ نہیں رکھتے کسی کے لیے کوئی بات، وہ کوئی بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے یا انہیں سمجھ ہی نہیں ہے یا وہ لڑنا نہیں جانتے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ 10 سال پرانی بات یاد نہیں رکھتے اور وہ اگر یاد رکھتے ہیں تو اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں. کنفرنٹریشن ایک ایسی چیز ہے اگر ہم نے سیکھ لی ہماری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ جانا تو ہم سب نے قبر میں ہے اور وہاں جا کے اگر ہم یہ کنفرنٹریشن کے بغیر چلے گئے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کنفرنٹریشن کرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بات کو دوبارہ دہراتے نہیں ہیں اور پھر ہماری اسکن چمکتی رہتی ہے، ہم ہمیشہ خوبصورت لگتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے. ہم کسی کا برا نہیں سوچتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ نے آبزرو کیا نہ ہو، بہت جلدی بد دعا دے دیتے ہیں. ان کو غم لگتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، سیریسلی ان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت چوٹ لگتی ہے، لیکن وہ لمحہ نہیں لگاتے بد دعا دیتے ہوئے. کیوں دیتے ہیں بد دعا جب آپ کو یقین ہے کہ اوپر والا بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کا بدلہ لے گا؟ اپنا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنا بدلہ اس ذات پہ چھوڑ دیں اور دیکھیں تماشا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال میں بھی، لیکن آپ ڈبل سے ٹرپل تماشا دیکھیں گے. اپنے غم کا آپ اس کا بدلہ پائیں گے. جواب دینا تو آسان ہے نا، آپ نے جواب دے دیا، معاملہ ختم. سیٹسفیکشن آپ کو تب بھی نہیں ہوئی، سکون آپ کو نہیں ملا، کیونکہ آپ نے اس لیول کا بدلہ لیا ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی آپ کو 1 تھپڑ مارے اور آپ 2 تھپڑ نہ مارے، بالکل مارے
تاکہ وہ آئندہ آپ کے ساتھ یہ نہ کر سکیں. لیکن کچھ رشتوں میں آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے, کرواہٹ نہیں نکالنی چاہیے, وقت کا انتظار کرنا چاہیے. کچھ تھپڑ نا بغیر کی جو گونج ہوتی ہے نا وہ دور تک سنائی دیتی ہے, کیونکہ وہ ہاتھ سے نہیں لگائے جاتے ہیں, وہ آپ کی محنت سے لگائے جاتے ہیں, وہ آپ کے اسٹرگل سے لگائے جاتے ہیں. وہ جواب وہ ہوتا ہے جو ان کو صدیوں یاد رہتا ہے, ان کی جنریشنز کو یاد رہتا ہے. ہمت ہے تو وہ جواب دے کر دکھائیں. وہ جواب دیا, کیا جواب دیا کہ تم نے ایک گالی دی, میں نے 2 دے دی, لو جی کہانی ختم ہو گئی. ایک کچھ پوائنٹس کے لیے وہ اسٹریٹجی بھی ٹھیک ہے. کوئی آپ کے پیچھے آئے, آپ کو تنگ کر رہے, کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہے, اس کو تو بالکل نہ چھوڑیں. لیکن اگر کبھی کسی نے کوئی ایک بات کہہ دی اور وہ آپ سویلو کر سکتے ہیں اور بہت دل دکھائے, چھوڑ کے دیکھیں, وقت کا انتظار کریں. وقت آئے گا اور آپ کو اس کا صلہ ملے گا. لیکن وہ جو میل میں اندر رکھ کے بیٹھی میں اور جگہ جگہ جا کے میں نے اس کی برائیاں کی, اور برائیاں تو میں نے کر دی, لیکن میں نے اس کے بعد پھر اپنا چہرہ نہیں دیکھا کہ وہ جو برائیاں میرے منہ پہ آ گئی ہیں, جو میرے اندر سختی آ گئی ہے, جو میرا چہرہ برباد ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اپنے اندر کے آپ کو خوبصورت رکھیں, پیور رکھیں, بالکل پیور. آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم سو سویٹ, آئی ایم سو سافٹ. میں تو بہت سافٹ بولتی ہوں, میری آواز تو برابر والے کو بھی نہیں آتی. ڈونٹ ڈو دیز ڈراماز. سب کی آواز سب کو آتی ہے, سب کو سب کا سچ پتہ ہے. اپنا سچ نہ چھپائیں. آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی رہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میلو ڈرامہ کرنے کی. آپ کو کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں. آپ اچھے انسان ہیں, بہتر ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں بولیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, نہ کہ آپ جا کے بتائیں یار میں تو اس کے ساتھ یہ کیا, یار میں نے تو اس کی اس طرح سے مدد کی. اندر سے آپ کھوکھلے ہیں, آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ان کا پردہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. یا یار اس نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے بولا تھا اور اب تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, اور اس نے مجھے اس طرح کہا, اس کا تو جواب میں ایسے دوں گی. وہ ہے کون, اس کی اوقات کیا ہے. لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں. تو پلیز اپنا کانشیسنس کو کلیئر رکھیں, اپنے آپ کو کلیئر رکھیں, اپنے اندر سافٹنس لائیں, اپنے آپ میں بیوٹی پیدا کریں. آپ آٹومیٹکلی حسین سے حسین تر ہو جائیں گے جب 70 ایئرس کے کیوں نہ. ونکلز بھی نہیں آئیں گے. بیٹ وتھ می. آج کے لیے اتنا ہی. میرا پیج لائک کرنا نہ بھولیے گا. عروج افتخار, انسٹاگرام, یور پرابلم از مائی پرابلم. مجھے لکھنا نہیں بھولیے گا, اور پلیز جینوئن پرابلمس لکھیے گا. آئی ڈونٹ ریسیو کالز. اللہ حافظ.